احمد رضا قطر اسجادی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ 2 منٹ کے لیے بیٹھے آپ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں سید صاحب قبلہ سے بھی بہت میں معذرت کے ساتھ، اور مولانا محمود صاحب قبلہ سے بھی۔ مجھے کسی نے سامعین میں سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا امین قادری کے حوالے سے، کیا بات بھائی ایک دم مسلک کے معاملے میں میں 4 دھاری تلوار ہوں، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا زمین کو زمین اور آسمان کو آسمان، اور چونکہ ہم لوگوں کا تعلق خصوصاً اس مسئلے میں شروع سے لے کے آخر تک رہا ہے سید صاحب قبلہ کا اور میرا، اب شرعی فرض بنتا ہے کہ میں اس کا جواب دوں، ہے نا۔ کل یہاں سے گیا میں، اللہ نہ کرے سفر میں مر گیا، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ بھائی کیوں نہیں تو نے جواب کیوں نہیں دیا، ہے نا، حکم کیوں ظاہر نہیں کیا۔ جو کہوں گا انتہائی تحقیق کے ساتھ، اگر کوئی مبلغ بیٹھا ہے میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں، آئے میرے پاس بیٹھے بات کریں، میری بات ذمہ داروں تک پہنچائیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ مختصر کہوں گا کہ امین قادری نے جو توبہ 2 مرتبہ کی ہے وہ توبہ شرعاً مقبول یا شرعاً قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے توبہ میں خود کہا ہے کہ میری تقریریں علماء سے میں نے اس کو چیک کروایا، ان علماء کے نام نہیں دیے، اور تقریر میں کیا اس نے بتایا اس کا بھی ذکر نہیں، جو آخر توبہ اس کی اجتماع میں ہوئی کہ تمہاری تقریر میں کوئی کفر نہیں ہے اور کوئی گمراہیت نہیں ہے، غیر سنی کتابوں سے یعنی شیعہ کتابیں، کھلے عام یہ ہے کہ وہ شیعہ مسلک کی جو ہے اس کی تقریروں میں اس کی شوٹنگ وغیرہ مت کیجیے بابا، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے کیونکہ بات متحقق ہے اس لیے میں بولوں گا، کیا بات سبحان اللہ۔ اب دیکھیں تو اس نے کہا ہے کہ میں باقاعدہ جو ہے کفر نہیں ہے کوئی گمراہیت نہیں ہے اس لیے میں توبہ کر رہا ہوں، توبہ کیا، کیونکہ فتوے آئے نہیں تھے مالیگاؤں میں، حضرت بھی تھے میٹنگ میں، میں بھی تھا، کئی علماء تھے، اکابرین علماء تھے مالیگاؤں۔ اس وقت جانتے ہیں محدث کبیر کا کفر کا فتویٰ آ چکا ہے، مفتی حفیظ اللہ صاحب کا، علماء مالیگاؤں، مفتیان مالیگاؤں، مفتی واجد علی صاحب اور وہاں کے تقریباً مفتیان کرام نے جامعہ حنفیہ رضویہ کے بریلی شیخ سے خط آ چکا ہے، جامعہ امجدیہ رضویہ سے کفر کا اور گمراہیت کا فتویٰ آ چکا ہے، مفتی ذوالفقار نعیمی صاحب کا کفر کا اور گمراہیت کا، کئی علماء کے کفر اور گمراہیت کے فتوے اس پر آ چکے ہیں، اور ابھی تک اس نے کفر سے توبہ نہیں کی ہے۔ ان تمام فتووں میں محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کا قبلہ، ان کے مشاہیر طلبہ بھی تلامذہ ہوں گے یہاں پر، حضرت کا جو فتویٰ اتنا سخت ہے، 2 جملے سن لیجیے لکھا کیا حضرت نے، کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے، بعض اس مقامات پر تقریر میں اس نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے، وہ تجدید نکاح کر لے، تجدید بیعت کر لے اور تجدید ایمان کر لے، اور جو حضرات اس کی تقریر میں تھے جس میں کفریات بکیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، نعرے لگائے، خوشی کا اظہار کیا کفریات پر، وہ بھی تجدید ایمان کرے، تجدید بیعت کرے، تجدید نکاح کرے، وہ بھی، اور حاکم وقت اگر بادشاہ اسلام ہے تو اس کو توبہ کرائیں، اگر توبہ سے انکار کرے تو اس کو قتل کر دیں۔ یا علامہ صاحب کے فتوے کو میں سنا رہا ہوں، حضرت نے لکھا ہے کہ اس نے تقریر میں اپنی اتنی شان میں، نبی کی شان میں گستاخیاں تک جو ہے بکتی ہیں، اور نبی کی شان میں اگر لا علمی میں بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے جب بھی اس پر توبہ فرض ہے، جب بھی اس پر توبہ، بابا ہمارا کوئی کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں، کل توبہ کر بات ختم ہوگی، اس کا اسٹیج پہ نام تک نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ، ہمارا کوئی اس سے جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں ذاتی، سوائے اس کے، اس کے علاوہ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا اس پر بھی شرعاً وہی حکم ہے۔ یہ محدث کبیر کا فتویٰ سنا رہا ہوں، سننے میں آ رہا ہے، تحقیق ہوئی ہے مجھے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں کہ حضور اشرف العلماء صاحب نے بھی اس پر جو ہے اپنی تصدیق ثبت کر دی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، صرف فون پہ بات کی ہماری، لیکن علامہ صاحب کا فتویٰ تو میرے پاس ہے، ہم نے اس کو میڈیا پر ابھی تک جو ہے صرف اس لیے کہ قوم میں، لیکن بیوقوف ہم لوگوں کے حوالے سے یہ بنایا جا رہا ہے کہ توبہ تو کر دیے، توبہ تو کر دیے، ارے بابا کائی کی توبہ کر دی، یہ فتوے علماء کرام کے ایک نہیں، تقریباً جو ہے 10 مفتیان کرام کے کفر کے فتوے آ چکے ہیں،
اجمالی توبہ کہتے ہیں نا، توبہ اجمالی. علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہر کفر کو گنا گنا کر وہ توبہ کرے، اجمالی توبہ کافی نہیں ہے. حضرت نے فتویٰ دیا. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس پر بھی شرعاً وہی حکم نافذ ہوگا. تو یہ حکم شرعی وہابیوں کے حوالے سے پوچھو تو کھل کے بولو، اور کسی سنی سے اگر ایسی ہو جائے تو کیا حکم شریعت کو چھپایا جائے؟ کیا بات ہے؟ چھپایا جائے گا کسی حکم شریعت کو؟ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ کیا ہوں گے کہ اس اسٹیج پہ ہم کو واپس نہیں بلایا جائے گا. ہمارا رزاق تو اللہ ہے. بے شک، سبحان اللہ، بے شک. آپ کے کیا کہتے ہیں حضرت ہے نا، جن کا فیض ہے ہم کو بابا، ان لوگوں سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے آپ کا کرم ہے. کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گزرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا مسلک کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا میرا دین، ہاں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قادری دولہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ہم زندہ باد. دہلی شریف، اللہ اکبر. علماء اہل سنت زندہ باد. سن لیجیے بابا، سن لیجیے. تو ہمارا مقصد کوئی ذاتی جنگ نہیں. میں نے تو مالیگاؤں میں 10,000 کم بیش 10,000 کا مجموعہ تھا، حضرت بھی تھے، ہو سکتا ہے علماء بھی وہیں پر اعلان کیا تھا کہ ہمارا مقصد اتحاد ہے، دعوے اتحاد ہے. توبہ کر لے بات ختم کر دے. لیکن توبہ جو ہے وہ صرف صغیر اور صرف کبیر جو ہے سب ہو گیا ہے، دور ہوتے جا رہی، دور ہوتے جا رہی. وہ عوام کو یہ پبلک کو میسج دے رہے کہ ہم نے تو توبہ کر رہی. علماء تو میاں میری طرف سے سید رضوان رفائی کی طرف سے امین قادری کے چاہنے والے اگر ہیں تو اسے میسج دیتے، شاکر صاحب قبلہ کو میسج دیتے. بہت ذمہ دار اس کے سے کہ ابھی تک تو ہماری زبانیں خاموش ہیں کہ بد مذہب کوئی فائدہ نہ اٹھائے، لیکن جہاں حکم شریعت پوچھا جائے گا کوئی اور بات ہوتی تو کبھی زبان میں کھولتے، کیونکہ معاملہ انتہائی سخت ہے. حکم شرع ظاہر کرنا ہم پر واجب ہے، فرض ہے نا. حکم شرع ظاہر کرنا ہم پر فرض ہے. نہ اس نے میرا کوئی جو ہے ذاتی نقصان کیا ہے، نہ میں نے کبھی جو ہے. توبہ کرنے بات ختم ہوگی، توبہ کرنے بات ختم ہوگی. لیکن توبہ کو کیوں طول دے رہے، کیا معاملات ہیں وہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیونکہ سامعین میں سے مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، اس لیے میں نے اجمالی طور پر جو یہ فتوے علامہ صاحب محدث کبیر صاحب کا فتویٰ اور تقریباً علماء اور فون پر جن مفتیان کرام سے میری گفتگو ہوئی ہے انہوں نے تماموں نے اس فتوے کی جو کیا کی ہے، تائید کی. تو یہ جو ہے نا توبہ کر لیے بابا، یہ اجمالی یہ توبہ نہیں ہے بابا. اس پر جو کفر کی توبہ فرض ہے نا. نہ اس کی بیعت کا اعتبار ہے، نہ اس کی خلافت کا اعتبار ہے، نہ اس کی امامت کا اعتبار ہے، نہ اس کی امامت کا اعتبار ہے. اسے تبلیغ کا کوئی حق ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا ہے. تو وہ توبہ کر لے. اور مبلغین کرام ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، آپ سب اعلیٰ حضرت کے نام لیوا ہیں. ہمیں آپ سے کوئی رنجش نہیں، نہ آپ کو ہم سے کوئی رنجش ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم میں سے کسی کے قدموں میں بدعقیدگی کی اگر گندگی آتی ہے تو ہمیں اسے مل جل کر صاف کرنا چاہیے، اصلاح کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اس میں کسی سے ڈرنے کی کہ ماحول خراب ہوگا، میرے خلاف ہوں گے، بابا میں ڈرتا نہیں ہوں. ایک دم مرکز تک پہنچا دیجیے خبر. سبحان اللہ. یہ کیوں جو ہے معاملے کو جو ہے طویل دے رہے ہیں اللہ اور رسول. چونکہ ہمیں جگہ جگہ جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے تو ہم جھوٹ کا کیوں بولیں گے بھائی؟ ہم کیوں حق کو چھپائیں گے؟ ہم غلط کیوں بولیں گے؟ جب اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں، اہل بیت انبیاء کی شان میں، مثال کے طور پر سن لو آپ کیا مسئلہ ہے. اب وہ بھی بات سن لو بابا، ہم کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت. دو جملے سن لیجیے گا. علامہ صاحب نے جو مواخذہ کیا ہے، علماء تو یہ جانتے ہیں، میں توجہ عوام کی چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام نے جنت میں اہل بیت کے 5 نام پنجتن پاک کے نام دے کے اہل بیت. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا، ہاں مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہوں بہو اس کے الفاظ، میں اس کے الفاظ کا حافظ نہیں ہوگا، اس کا مفہوم اس کی تقریر نہیں. پوچھا کہ آدم نے کہ اللہ یہ نام کا آدم یاد کرتے دنیا میں تیرے کام آئیں گے.
पंजतनी पाक कौन? हुजूर बिन फातिमा मौलानी इमाम हसन और इमाम सबों की अजमतें अहले इस्लाम के दिलों में उनकी मोहब्बतें फर्ज है बराबर। दुनिया में आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन पांचों के नाम का जो है वसीला देकर क्या किया? अल्लाह से दुआ की, क्या अल्लाह मेरी लफ्जिश को माफ फरमा दे, क्या कर दे? माफ फरमा दे। अब आप देखो, इससे पहले आपने हमेशा यही तकरीर में उलमा से सुना होगा कि हजरत आदम ने हमारे हुजूर का वसीला लेके, सरकार का वसीला लेके दुआ की। अब ये चाल किधर से आ गई? गढ़ गई शिया लोगों की रिवायत, शीई रिवायत है। उसूल देखें आप, उसूल और इल्मे कलाम पढ़ने वाले, मुताला करने वाले शरिया कायद तो पढ़ते ना बाबा, है ना। हर दरसगाह में मौलवियों को, आलिमों को बाहरी शरीयत में आप देखें उठा के सदर शरिया में लिखा है, फतावा ज़िया शरीफ में आलाज़म की कई जगह पर लिखा है। इस बात पर उम्मत का इजमा है कि गैर नबी से अफजल, अब जो उनको बरतर बताएगा हजरत बीबी फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, यकीनन ये सरकार के आल औलाद हैं, है ना, और अहले बैत के अजीम। लेकिन नबी पर इनको फजीलत देना कि आदम अलैहिस्सलाम ने इनका वसीला दिया, बाबा नबी है ना। और एक जुमला उसने खास तकरीर में जो कहा है कि आदम इन पांचों के नामों को याद कर ले कि इन नामों के बगैर मेरा भी नाम फायदा नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह का नाम वसीले हकीकी है, अल्लाह का नाम फायदा पहुंचाने में नामे मोहम्मद का भी मोहताज नहीं है। ये जाए कि सहाबा का नाम, अल्लाह का नाम वसीले हकीकी है, अल्लाह का नाम नफा पहुंचाने में हुजूर के नाम का मोहताज नहीं है। इसका मतलब इसने अल्लाह पर जो है सहाबा को भी फजीलत दी, अल्लाह पर सहाबा को भी इसकी तकरीब में मौसिल हकीकी जो है अल्लाह का नाम है। और ये कुफ्र है, ये क्या है? कुफ्र है। अल्लाह का नाम नफा पहुंचाने में किसी का मोहताज नहीं है। बाहरी शरीयत उठाकर देख ले, फतावा रज़िया शरीफ को आप उठाकर देख ले, तफसील जो है लिखी है। तो ये कुफ्र है। मुहद्दिस कबीर ने, तमाम मुफ्तियान कराम ने ऐसी उसके तकरीर में कई इख्तिबासात हैं। और कहता फिर रहा है ना जिब्रील इस्लाम के हवाले से तकरीर में कि जिब्राइल जो है ये अहले बैत के दल के भिखारी, आप जानते हैं रसूल मलाइका में से हैं। बाहरी शरीयत उठाकर देख ले, शरिया कायद देख ले, निबरास को आप उठाकर देख ले, अकीदे की बात है कि रसूल मलाइका से है और रसूल मलाइका का मर्तबा और मकाम सहाबा कराम से भी, बल्कि बाज सहाबा कराम जो बिल्कुल बाज जो है फुकहा और बाज उलमाए कराम यहां तक के हर फरिश्ता तमाम सहाबा पर बाज के साथ बाज ने ये तक लिखा है, अगरचे जमहूर का इस पर, तो उसने क्या तकरीर में कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अहले बैत के दल के भिखारी है। क्या है? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत लिखते हैं कि किसी नबी के शान में या किसी फरिश्ते के शान में इस तरह का कलमा इस्तेमाल करना उनकी तहकीर है, उनकी तौहीद। क्या है? तौहीद है। दर्जे में हजरत जिब्राइल है ना, इस तरह से पेश करना। तो कई ऐसी उसकी तकरीर की इबारतें और इक्तिबासात हैं। उलमा के सामने, अकाबिरीन मुफ्तियान इकराम के सामने मसला पेश किया गया, तब सबों ने 100% 100% सबों के फतवे से आए थे और फतवों को मीडिया पर अभी डाला नहीं गया है। सिर्फ यही कि बदमज़हब इसका फायदा न उठाए, किसी तरह से उस तौबा कर ले और आपसी इंतशार न हो। हमने तो पहले बाबा इत्तेहाद का पैगाम दिया था कि हम बरेली वाले इख्तिलाफ नहीं चाहते, हमें ऐसे मुबल्लिग नहीं बाबा, इसलिए यहां भी रंग मत देना। बल्कि ये होता है कि अगर कोई गाड़ी है 1 करोड़ की, अगर उसका कोई पार्ट खराब हो गया है तो अब ये नहीं धक्का गाड़ी हो, उसको निकालो, उसको बाहर करके नया पार्ट डालो। तो बेहतर ये है कि वो तौबा कर ले। तौबा शरई, कानून पे खबरें तो आ रही हैं, लेकिन मामले को तूल दिया जा रहा है, मामले को तूल दिया जा रहा है। ये गैर मुनासिब बात है। ये क्या है? गैर मुनासिब बात है। मुझसे बाबा किसी ने मसला पूछा अवाम के सामने, मैंने उसका जवाब दे दिया, मेरा जो है जिम्मा साकित हो गया, है ना। अब अल्लाह उसके रसूल के हवाले से, लेकिन
علامہ صاحب نے اور تمام مفتیان کرام نے لکھا، مفتی حفیظ اللہ صاحب نے بھی سخت لکھا ہے کہ ایسے شخص کی تقریر سننا حرام، اسے تقریر کروانے کے لیے بلانا حرام، اس کا عملی بائیکاٹ کیا جائے، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھے، نہ اس کی تقریر سنے، نہ اس کی تحریر پڑھے، اس سے حتی المقدور دور بھاگے جب تک توبہ نہیں کرتا اور اس توبہ کی تشہیر نہیں کرتا۔ آپ سمجھیں؟ تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں اگر کسی یہاں ماحول کو، بابا ہمارا عقیدہ اور ماننا یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ دینا، ماحول بنانا، یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ یہ کس کے قدرت میں؟ اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ عوام اطمینان رکھے، بابا میں نے ان کو گالی نہیں دی ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، جو حکم شرعی تھا وہ میں نے پیش کر دیا ہے عالمانہ انداز میں۔ اس لیے بابا یہ مت بولنا کہ کوئی اور جو بولنا اس کو نبھاؤں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہیں سے فون آیا تھا، حضرت